ابو داؤد شریف میں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیماری سے اٹھے تھے اور آپ کی خدمت میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، دوسروں تک پہنچائیں، لائک اور سبسکرائب ضرور کر کے جائیں۔ ابو داؤد شریف میں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیماری سے اٹھے تھے اور آپ کی خدمت میں کوئی کھجور کا گابا لایا، اتنا بڑا درخت کی ٹہنی توڑ کر جس میں بہت کھجوریں لگی ہوئی تھی۔ تو حضرت جب نوش فرمانے لگے تو حضرت علی بھی لے رہے تھے، تو آپ نے کہا آپ ابھی ابھی بیماری سے اٹھے ہیں اور یہ ثقیل ہے، دوبارہ دباؤ نہ ڈالیں، نہیں کھاؤ، انک ناکح، آپ کو نکاحت ہے۔ پھر کچھ دیر بعد ایک اور صحابی دلیا پکا ہوا لے آیا، تو آپ نے حضرت علی کو کہا کلھا فإنہ انفع لک، یہ کھائے، اس سے فائدہ ہوگا۔ اب کچھ چیزیں نہ کھانا اور کچھ چیزیں کھانا، کچھ مضرات سمجھنا اور کچھ منافع سمجھنا، یہ طب و حکمت کے دو دریا ہیں۔ اس پر تمام انسانی زندگی استوار ہو گئی ہے۔ عقل مندوں نے اس سے بہت کچھ سیکھ لیا اور طب اکبر جیسی بڑی بڑی کتابیں انہوں نے اس موضوع پر لکھ ڈالی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنی چیزیں قیامت تک ہے اور جتنی ضرورتیں انسانوں کی قیامت تک ہے، ان سب کے اصل الاصل کلیات اور قواعد انبیاء علیہ السلام کو دیے گئے ہیں۔ نوح علیہ السلام سے کشتی بنوائی، کتنا مشکل کام تھا، پانی کہیں نظر نہیں آ رہا تھا اور اللہ تعالیٰ نے کہا نصنع الفلک، کشتی بنا لیجیے۔ ضرورت پیش آئی، ضرورت یہ پیش آئی کہ کفار پر طوفان آیا پانی کا، جتنا پانی آسمانوں میں تھا اور جتنا زمینوں میں سارا باہر نکالا، اور حضرت نوح کو کہا کہ اپنے متبعین کو جنہوں نے آپ پر اور اللہ پر ایمان لایا ہے ان کو کشتی میں بٹھا لو، اور کچھ انسانوں کے کام آنے والے آگے چل کر نسلیں حیوانات کی، اچھے اور برے، چھوٹے اور بڑے، دو دو کوالٹیاں ڈالو تاکہ نسل قائم دائم رہے۔ اب جہاز رانی کا علم اور ان کے تمام منصوبے اور تمام تیاریاں، بحر اور دریا کو استعمال کرنے کی تمام صلاحیت ہے، وہ نصنع الفلک کے نیچے آ گئی ہے، سب اس سے نکل رہی ہے۔ ایک خزانہ ہے جو نبی کو عطا کیا گیا اور اس کے اجزاء قیامت تک کھلتے رہے۔ جب ضرورت بڑھتی رہی بڑھتی رہی بڑھتی رہی تو عیسیٰ علیہ السلام تمام کے اخیر میں آئے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے موسیٰ علیہ السلام ہے، مصر میں جادو سحر جادو سحر، کہتے مصر میں ایسا انسان نہیں تھا جو جادوگر نہیں تھا۔ ایک عام تعلیم تھی، جیسے ہمارے یہاں پرائمری اور مڈل ہو، یہ سب انسان کرتے ہیں، اس طرح ان کے ہاں عام زندگی کا ایک حصہ تھا کہ ہر شخص سحر جانے۔ اس سحر اور جادو کے توڑ کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات دیے گئے، لیکن 2 کافی تھے خاص فرعون کے مقابلے کے لیے، اور 7 معجزات اسرائیلیوں کی اصلاح کے لیے تھے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، کل معجزات 9 تھے۔ 2 بڑے عجیب تھے، ایک تو حضرت ہاتھ گردن اپنے بغل کے نیچے دبا کے یا گریبان میں ایسا کر لیتے تھے تو 14ویں کے چاند بھی شرما جاتا تھا، ایسی روشنی پھیلتی تھی۔ اس میں اشارہ ہے کہ سحر سے اندھیرا پیدا ہوتا ہے، اجالا تو نبوت کی وجہ سے ہے، اور یہ اشارہ تھا کہ نبی کی تعلیم صاف ستھری ہوتی ہے، اس میں کوئی ادغام اور ابہام نہیں ہوتا۔ اور دوسرا، حضرت کے ہاتھ میں عام ضرورت کے لیے لاٹھی تھی جو ان کو حضرت شعیب علیہ السلام کی طرف سے ان کے ہاں رہنے کے دوران ملی تھی، اور وہ لاٹھی عجیب تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کئی تنہا سو جاتے تھے، فرعون اور فرعونیوں کا خوف تو رہتا تھا، دشمن تھے بڑے، تو وہ لاٹھی سے اژدہا بن جاتا تھا اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سرہانے کھڑا ہو جاتا، اور جب لوگ جیسے قریب آتے تو وہ ان کی طرف بڑھتا، اور جب حضرت اٹھ کے اس کو ہاتھ لگاتے تو وہ سیدھی سادھی لاٹھی تھی۔ اور جب حضرت سے کہا گیا کہ دکھاؤ معجزہ، اگر آپ پیغمبر ہیں، تو آپ کو کہا کہ لاٹھی پھینکو، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، ایک عظیم سانپ بن گیا، پھنکار رہا تھا۔ فرعونیوں کی اور مصریوں کی تمام جادو اور سحر ان کی جڑیں کٹ گئی، ختم ہو گئی۔ ہر دور اور ہر زمانے کے انبیاء علیہ السلام کے معجزات وہاں کے لوگوں کی ضرورت کے مطابق
اور ان کی اصلاح اور ہدایت کے لیے کامل سامان ہوتا تھا۔ عیسیٰ مسیح آخر انبیاء بنی اسرائیل ہے، اور اس وقت ترقی دنیا نے بہت کی تھی۔ ابھی بھی عیسائی دنیا کی ترقیات کے دعوے دار ہیں، دنیا کی قومیں ہیں، دنیا کی قومیں دنیا کو سنبھالنا جانتی ہے، اور ویران کرنا بھی، ظلم و ستم میں بھی سب سے آگے ہے۔ چھوٹے بچے جیسے صبح سے شام تک کھیلتے ہیں، کھلونے لگاتے، پھر شام کو توڑنا شروع کر دیتے، اٹھا کے سارا ختم کر دیتے۔ خلق اطفالند جز مرد خدا، مولانا روم کہتے اہل دنیا تو بچے اور صبیان ہیں، عقل کہاں ہے؟ تو ان کے ہاں طب، حکمت، ڈاکٹری، سرجری عروج پر تھی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اب معجزات دیے گئے۔ ایک معجزہ یہ دیا گیا کہ کوڑ کا مریض، برس کا مریض حضرت کے دم سے ٹھیک ہو جاتا، اور مادرزاد اندھا جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہو اور نابینا ہو، ڈاکٹر صاحبان کہتے اس کا علاج نہیں ہوتا، اس کے ساتھ روشنی آتی ہی نہیں ہے۔ انی ابرہ الاکمہ، عیسیٰ علیہ السلام اسے دم کر کے اور وہ ٹھیک ہو جاتا، روشنی بحال ہو جاتی۔ وہ احیی الموتیٰ، تمام حکمت، طب اور ڈاکٹری یہاں آ کے ختم ہو جاتی ہے کہ کسی میں روح لوٹا دے، لیکن مرے ہوئے کو عیسیٰ علیہ السلام کہہ دیتے تھے کہ قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے آپ کھڑے ہو جائیے، تو وہ زندہ ہو کے اٹھ جاتا تھا، کیونکہ معجزات کا مقصد ہی الوہیت کی عظمت منوانی ہے اور نبی کی صداقت منوانی ہے۔ ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ رسول امین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انسانیت بہت گر گئی تھی، لوگ لڑکیوں کو درگور کرتے تھے، پانی کی جگہ شراب پیتے تھے، ننگے ہو کے طواف کرتے تھے، لوٹ کسوٹ پر فخر کرتے تھے، مخالف کی کھوپڑی میں شراب پیتے تھے، اور تالیاں بجانا اور سیٹیاں بجانا اس کو نماز سمجھتے تھے۔ قرآن نے یہ نقشے پیش کیے ہیں، تو رب العزت نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل و اکمل تعلیم اور تربیت سے مالا مال فرمایا۔ اور ضرورت کیا ہے کہ لوگ روڈوں پر آئے اور وہاں پر مظاہرے کرے، اور کس کے خلاف کر رہے ہیں؟ روڈوں پر گھومے پھرے اور صحابہ کے خلاف نعرے لگائے، اور آپ ان کو دم بخود کرائے اور ان کو شاباش دے، اور ان کی وجہ سے کس قدر انتظامیہ کو اور حکومت کو گرانی پیش آ رہی ہے۔ تکلیفیں کتنی زیادہ ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ تکلیف اور عذاب میں رہتے ہیں، جبکہ یہ ان کے مذہب کی ادا نہیں ہے۔ خمینی کا جب اقتدار ایران میں مسلط ہو گیا تو اس نے پہلا آرڈر یہ پاس کیا کہ عاشورے کے جلوس اور ماتم سب کے سب عبادت گاہوں کے اندر ہوگی، باہر کوئی نہیں آئے گا، اور اس نے کہا یہ نقص امن کا باعث ہے۔ تو امن قائم کرنا یہ تو انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات میں سے قرآن کریم میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب مکے کے لیے دعا کی تو فرمایا خدایا اس شہر کو امن کا شہر بنا۔